السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے نیورو سائنس کے حوالے سے۔ یہ ٹاپک آگے بہت مزیدار ہونے والا ہے۔ دوستو، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے تمام غم، خوف، خوشی، یادیں یہ سب کہیں باہر نہیں بلکہ صرف 1.5 کلو وزن کے ایک عضو کے اندر قید ہیں، اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ آپ کا دماغ اکثر آپ سے سچ نہیں بولتا، ذرا رکیے۔ آج ہم بات کریں گے نیورو سائنس کے حوالے سے، یعنی وہ سائنس جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ یہ نیورو سائنس ہے کیا؟ نیورو سائنس دراصل دماغ، اعصاب اور شعور کا علم ہے۔ مغربی سائنسدان جیسے ایرک کینڈل، اینٹونیو ڈیمیسیو اور ڈیوڈ انگلمینٹ یہ سب ایک بات پر متفق ہیں: انسان وہ نہیں جو وہ سوچتا ہے، انسان وہ ہے جو اس کا دماغ اسے محسوس کرواتا ہے۔ آپ کا ہر فیصلہ، ہر محبت، ہر ڈپریشن، ہر امید نیورونز کے درمیان ہونے والی بات چیت کا نتیجہ ہے۔ دماغ آپ کے خلاف کیوں جاتا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے اور بہت اہم حصہ ہے گفتگو کا۔ آپ کا دماغ اصل میں خوش رہنے کے لیے نہیں بنا ہے بلکہ زندہ رہنے کے لیے بنا ہے۔ اسی لیے دماغ خطرے کو خوشی سے زیادہ یاد رکھتا ہے، منفی باتیں مثبت سے زیادہ طاقتور لگتی ہیں، ایک برا جملہ 10 اچھے جملوں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ نیورو سائنس اسے نیگیٹیوٹی بیس کہتے ہیں۔ یہ بیس آہستہ آہستہ انسان کو تھکا دیتا ہے اور پھر ڈپریشن جنم لیتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ یادیں کیسے ہمیں توڑتی ہیں؟ مغربی نیورو سائنس کہتی ہے میموری از ناٹ اے ریکارڈنگ، اٹ از اے ریکنسٹرکشن، یعنی یادیں ویڈیو نہیں ہوتی، وہ ہر بار دوبارہ بنتی ہیں۔ جب آپ کوئی پرانا دکھ یاد کرتے ہیں تو دماغ اسے تھوڑا اور دردناک بنا دیتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں میں بھولنا چاہتا ہوں مگر دماغ نہیں مانتا۔ یہ کمزوری نہیں، یہ نیورولوجی ہے۔ ایک چونکا دینے والی حقیقت، ڈیوڈ انگلمین کہتا ہے یو آر ناٹ دا باس آف یور برین۔ آپ کا دماغ 90% فیصلے آپ کے ہوش میں آنے سے پہلے کر چکا ہوتا ہے، آپ صرف بعد میں ان فیصلوں کو جواز دیتے ہیں۔ اسی لیے اکثر انسان کہتا ہے مجھے خود نہیں پتا میں ایسا کیوں کر بیٹھا۔ امید کہاں ہے؟ یہاں نیورو سائنس مایوس نہیں بلکہ طاقت دیتی ہے۔ دماغ میں ایک خاص صلاحیت ہے جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں، یعنی دماغ خود کو بدل سکتا ہے، نئے نیورون کنیکشن بناتا ہے، پرانے زہریلے پیٹرنز توڑ سکتا ہے، درد کے عادی دماغ کو سکون سکھایا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی موٹیویشن نہیں، یہ MRI اسکینز سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ شعور کیا ہے؟ کانشیسنس کیا ہے؟ ایک سوال جس نے سائنسدانوں کو بھی روک دیا اور فلسفیوں کو بھی۔ آخر ہم جانتے کیسے ہیں کہ ہم موجود ہیں؟ نیورو سائنس شعور کو ڈیفائن تو کر سکتی ہے مگر پیدا نہیں کر سکتی۔ اینٹونیو ڈیمیسیو کہتا ہے کانشیسنس begin when the brain creates a story about itself۔ جب دماغ خود کو خود سے جوڑتا ہے تب میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں کیا ہے؟ یہ میں نہ آنکھ ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ دل ہے، یہ ایک احساس وجود ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں میں جانتا تھا یہ غلط ہے پھر بھی کر لیا۔ نیورو سائنس اس کی وجہ بتاتی ہے۔ نیورو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے دماغ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ دماغ کا جذباتی حصہ ہے جسے لمبک سسٹم کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ دماغ کا منطقی حصہ ہے جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جذباتی دماغ تیز ہے، منطقی دماغ آہستہ ہے، اسی لیے غصہ پہلے آتا ہے، عقل بعد میں۔ ڈپریشن میں پری فرنٹل کارٹیکس کمزور اور لمبک سسٹم زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، یعنی دماغ خود انسان کے خلاف گواہی دینے لگتا ہے۔ ڈپریشن صرف دکھ نہیں، یہ جملہ بہت عام ہے، یہ لائن بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے۔ ڈپریشن از ناٹ اے سیڈنس، اٹ از اے نیورولوجیکل کنڈیشن۔ ڈپریشن میں دماغ خطرے کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے، اسی لیے سب ٹھیک ہو پھر بھی دل بھاری محسوس ہوتا ہے۔ وجہ پوچھو تو جواب نہیں، یہ کردار کی کمزوری نہیں، یہ دماغی کیمیا ہے۔ مغربی سائنس یہاں رک جاتی ہے، یہاں ایک عجیب موڑ آتا ہے۔ جتنی گہرائی میں نیورو سائنس جاتی ہے اتنا ہی ایک سوال ابھرتا ہے، یہ سب خود بخود کیسے ہو گیا؟ اربوں نیورون، خربوں کنیکشن، یادیں، خواب، ضمیر، محبت، اخلاق۔ ڈیوڈ ایگلمین کہتا ہے we can map the brain but we can't explain why experience exists، یعنی دماغ کا نقشہ تو ہے مگر احساس کیوں نہیں، اس کا جواب نہیں ہے۔ روح کیا ہے؟ سائنس انکار نہیں کر پاتی، یہ بات بہت کم لوگ بتاتے ہیں۔ کئی نیورو سائنسدان روح کا لفظ استعمال نہیں کرتے مگر وہ کہتے ہیں there is something non-material about consciousness، کچھ ایسا جو نہ وزن رکھتا ہے، نہ رنگ، نہ جگہ، مگر پورے جسم کو چلا رہا ہے۔ یہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے اور سوال انسان کے سامنے رکھ دیتی ہے انسان مشین کیوں نہیں ہے؟ اگر انسان صرف مشین ہوتا تو ضمیر نہ ہوتا، قربانی بے معنی ہوتی، سچ کے لیے مرنا پاگل پن ہوتا۔ نیورو سائنس بتاتی ہے انسان کے اندر میننگ سیکنگ برین ہے، یعنی ہم صرف جینا نہیں چاہتے، ہم کیوں جیے جاننا چاہتے ہیں۔ یہ سوال کسی AI کے پاس نہیں، امید کا سائنسی ثبوت ایک حیران کن تحقیق ہے۔ جب انسان کو امید
امید کا احساس دیا جائے تو دماغ میں نئے نیورون بننے لگتے ہیں، درد کا پرسپشن کم ہو جاتا ہے اور امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی امید صرف لفظ نہیں، یہ حیاتیاتی نظام ہے۔ دماغ، ایمان اور مقصد ایک سوال سے آغاز کرتے ہیں، اگر انسان صرف کیمیکل ہے تو وہ سچ کے لیے کیوں مرتا ہے؟ نیورو سائنس مانتی ہے دماغ سروائیول کے لیے بنا ہے، مگر انسان اکثر سروائیول کے خلاف فیصلے کرتا ہے۔ شہادت، قربانی، سچ بول کر نقصان اٹھانا، یہ سب نیورون کی منطق کے خلاف ہے۔ پھر سوال اٹھتا ہے، یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ کچھ مغربی سائنسدانوں نے دماغ میں گاڈ اسپاٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر نتیجہ یہ نکلا، there is no single place for faith in the brain۔ ایمان کسی ایک حصے میں قید نہیں، ایمان کسی ایک حصے میں قید نہیں، یہ پورے وجود کا تجربہ ہے۔ یعنی دماغ محسوس کرتا ہے مگر حقیقت اس سے بڑی ہے۔ یہاں سائنس خود کو محدود مان لیتی ہے۔ انسان اشرف کیوں ہے؟ نیورو سائنس ایک بات واضح کرتی ہے، جانور درد محسوس کرتے ہیں، خوف جانتے ہیں، مگر انسان مستقبل سوچتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، خود کو بدلنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ صلاحیت میٹا کاگنیشن کہلاتی ہے۔ یہی چیز انسان کو مخلوقات سے الگ کرتی ہے۔ ڈپریشن کے بیچ روشنی کہاں ہے؟ یہ حصہ بہت نازک ہے۔ نیورو سائنس کہتی ہے دماغ جب مسلسل درد میں ہو تو وہ امید بند کر دیتا ہے، مستقبل کو دھندلا کر دکھاتا ہے، مگر یہ مستقبل نہیں، کیونکہ دماغ حتمی جج نہیں، یہ ایک بدلنے والا نظام ہے۔ The brain predicts, it doesn't decide destiny۔ چھوٹی تبدیلیاں بری بات نہیں، چھوٹی باتیں دماغ بدلتی ہیں۔ روزانہ ایک شکر گزاری، ایک مقصد والا جملہ، کسی کے لیے دعا، یہ چیزیں دماغ کے خوف والے حصے کو خاموش اور سکون والے حصے کو متحرک کرتی ہیں۔ جدید سائنس کا اعتراف ہے we understand the brain better than ever yet the mystery of consciousness remains۔ یعنی جتنا علم بڑھا اتنا احساس ہوا، اور ہم سب کچھ نہیں جانتے، یہی علم کی اصل عاجزی ہے۔ اگر آپ کا دماغ آپ کو کہتا ہے تم کمزور ہو، تم ناکام ہو، تم بے مقصد ہو، تو یاد رکھیں یہ آواز حقیقت نہیں، یہ صرف ایک کیمیائی کہانی ہے۔ حقیقت یہ ہے آپ سوچ سکتے ہیں، آپ بدل سکتے ہیں، آپ معنی چن سکتے ہیں، اور یہ صلاحیت کسی مشین کو نہیں ملی۔ دماغ ہمیں چلاتا ہے مگر ہم اسے سمت دیتے ہیں۔